بہت بڑی ریسنٹلی ایک بہت زبردست بات، ریسنٹلی میرا رات کا ایکسپیرینس ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس میں بس وہ تھوڑی بری صحبت میں چلا گیا بچہ، اور ڈیپ ڈپریشن اس کا کرونک 2 سال سے ڈپریشن میں تھا. کل رات میرے پاس آیا، اس نے 2 دفعہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، ایمرجنسیز میں رہا. اب وہ اس کو اتنا ڈپریشن ہے، روتا ہے، توڑ دیتے ہیں، گھر کے دروازے مارے گا زور سے اور روئے گا زور سے. اس کی مدر میرے پاس اس کو لے کے آئی کہ اس سے پوچھے کیا ہے. وہ اپنی بتا بھی نہیں سکتا تھا گھر والوں کو کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. بالکل میں نے بس اس کو 10 منٹ اس کو ہیلنگ دی ہے. کہتا تھا میرا دماغ لاک ہو گیا. اصل میں جو یہ میڈیسن لیتا ہے نا، اینٹی ڈپریشن میڈیسن اور سونے کے لیے وہ سب کچھ نے اس کا بالکل اس کا ذہن خراب کر دیا. اب مجھے کہتا ہے میرا سر ایسے ہی جیسے لاک ہو گیا ہے. اب میں نے اس کو 10 منٹ کے لیے ہیلنگ دی. وہی بیٹھے بیٹھے کہتا ہے میڈم میرا ایسے ہوا جیسے یہ پردہ نہیں ہٹ گیا جو پیچھے میرے ایسے لاک لگا ہوا تھا، اور میں ہلکا ہو گیا. اور پورا اس کو جسم میں فیل ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر انرجی آ رہی. اس کو ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی، جیسے ڈپریشن کے بعد فیل ہو رہی ہے. اور لیدر جیکٹ پہن کے وہ سو رہا تھا. جب رات اس کا یہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا اللہ پاک آپ کرم کریں، اور اس میں آپ مجھے خوشخبری سنائیں کہ یہ بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. صبح پھر ہے اور ماشاءاللہ رات پہلی دفعہ وہ میڈیسن کے بغیر دفعہ سویا. اتنی خوش میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت بڑی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت بہت اجزا دے. اللہ پاک آپ کو بہت بہت درجے بلند کرے. اللہ آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں اور علم عطا فرمائے. اللہ اور علم عطا مجھے بھی گاؤں میں یاد رکھیے گا سب. بس انشاءاللہ اجل سائنسز کو آپ نے صرف لیول 1 to 4 کے HMF نہیں کیے؟ نہیں، میں نے لیول 6 تک کیا ہے، HMF نہیں کیا. 6 تک کیا آپ نے؟ جی. اچھا 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 اچھا، ماشاءاللہ. اس لیے آپ کو اور لیول 6 میں تو بہت سے روحانی طاقت ہے اور بہت سے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ جو سورہ فاتحہ کے لیے اور سورہ اخلاص کے لیے اگر سوال کا ہے ٹائم تو میں پوچھتی ہوں، ورنہ دوسرے لوگوں کو میں موقع دوں تو پھر آپ سے دوبارہ بہرحال بس جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے اپنی ایکسپیرینس. جی بالکل پوچھیے، بالکل پوچھیے. ہاں جی سر، یہ پوچھنا تھا کہ جب اب ہم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جیسے ہم لوگ برٹ اپ ہوتے ہیں، ہم کسی صورت میں بھی قرآن پاک سے علاوہ بات جو ہے نا تو نہیں کرتے، کیونکہ سب لوگوں کی نالج ایسے نہیں ہوتی. تو میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو روحانیت ہے دوسری. تو میں الحمدللہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتی ہوں ساتھ، اور جو اذکار میں پہلے کرتی تھی وہ ساتھ میں ماشاءاللہ پڑھتی ہوں، اور اللہ پاک برکت دیتے ہیں اس میں. جو آپ نے فرمایا تھا وہاں کلاس میں ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے ساتھی، انہوں نے پوچھا تھا کہ کچھ انہوں نے کہا کہ ہم نے سورہ بطن کلاس کے یا پل کے وہ اسٹیکرز بنا کے کچھ لوگوں کو دی. تو آئی ڈونٹ نو، وہ مجھے سمجھ نہیں ہے، لیکن چونکہ کلاس میں زیادہ دلچسپی ہوتی کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ سیکھیں، دوسری باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتی. میں یہ سوچتی تھی، میں نے کہا جب ٹائم ملے گا، آپ ابھی لائیو ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کس طرح وہ ہم عمل کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو اور فائدہ ہو. جی بالکل. آپ جب سمدھا کرتی ہے نا تو ساتھ ساتھ آپ سورہ اخلاص اور یا کوئی بھی آپ اسماء الحسنی هو الشافی آپ پڑھ سکتے ہیں، هو الشافی اللہ الصمد پڑھ سکتے ہیں، یا رحمان یا رحیم یا کریم پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی ایسا آپ پڑھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور آپ کے جو ہے اس میں اضافہ ہو جائیں گے، ہیلنگ انرجی میں اضافہ ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. یا ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے اچھی باتیں، ایکسپیرینسز بتائی، مجھے بہت خوشی ہوئی. اور میں جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ تھوڑا سا بھول گیا ہوا تھا، لیکن ایک اور غلطی تھی آپ کی جو آپ کو ہو رہے تھے کہ میں مثلا اب وہ یہ ہے کہ کمزوری، یعنی آپ کے جو بہت بری کمزوری جو آپ کے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. بری کمزوری زندگی کی سب سے بڑی کمزوری اور بری کمزوری
آپ کی کیا ہے؟ وہ ہے جو آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ بھکاری جو اتنی ہے، یہ جو مالی حالت ہمارے ایسی خراب ہے، یہ جو صحت کا معاملہ ہے، ماحول کے معاملات ہے اور پوری قوم کو ہے، تو وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو لاچار بیکار سمجھتے ہیں، ورنہ دنیا کا بہترین قوم ہے ہمارا یہ قوم، یہ دنیا ہمارے بہترین قوم ہے، بہترین لوگ ہیں، اور ان کی ہسٹری کو دیکھے آپ حیران رہیں گے کہ کتنی بہترین ہے یہ۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو وہ قوم نہیں رہتے ہیں، وہ ایک لاش بن جاتے ہیں، وہ ایک بالکل خالی چیز سا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا را وہ ٹیچر اور وہ والدین یہ سیکھیں کہ اپنے نسل کو کمزور مت سمجھ لو، اپنے ارد گرد کو اور کسی بھی انسان کو کمزور مت سمجھ لو۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی طاقتیں دی ہوئی ہیں، وہ بھی اشرف المخلوقات ہے، آپ بھی ہیں، اس لیے آپ کچھ سٹیپس لے، کچھ قدم اٹھائیں تاکہ آگے زندگی کے بہتر مثبت طرف، مثبت زندگی، مثبت انرجی، مثبت طاقتیں، مثبت علم حاصل کریں تاکہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں ہیں، آپ کے ماحول میں تبدیلیاں آ سکے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے، ایک اور ٹیکنیکس انشاءاللہ سیکھیں گے اس کی کال کے بعد، ایک بہترین سا ٹیکنیکس ہم ایک اور سیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح ہم اس چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کو یا چھوٹی خوش فہمیوں کو اس کو دور کرے تاکہ ہماری شخصیت کی تعمیر ہو، ہماری زندگی کی تعمیر ہو۔ ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ کال آئی تھنک ڈراپ ہو گئے۔ ہم آتے ہیں دوبارہ اس پہ کہ کون سے غلط فہمی، کون سے خوش فہمی ہمارے، کون سے عقائد جو ہماری چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں کسی محفل میں کسی بھی دوستوں کے ساتھ، کہیں کسی رشتہ داروں کے ساتھ، کئی ایسے کچھ میٹنگز میں جب میں بیٹھتا ہوں، جب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کے وہ رویوں پہ، وہ باتوں پہ، اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی مایوسی، اتنے گلے شکوے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بول نہیں رہے ہوتے لیکن نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اتنی ہرڈلز، اتنی پریشانیاں، ناچاکیاں بھری ہوتی ہے، مجھے نظر آ رہا تھا۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمود بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جے محمود صاحب، آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی میں نے آپ کا جو 20 سے 22 اور 23 کا سیشن تھا اس میں جوائن کیا تھا آپ کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی جی۔ لیول 1 to 4 کیا اینڈ آفٹر دیٹ پھر HMS کیا 1۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ تو کیسی تبدیلیاں اور کیسے بہتریاں، کس طرح کے؟ I feel something better الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ And I hope inshallah I will improve with your guidance and with your prayers۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ، ہم ساتھ ہیں اور ہم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اور بہت سے خصوصی دعا بھی کریں، اور بالکل اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، اللہ آپ کو بہت ساری خوبیاں، طاقت عطا فرمائیں۔ وہ بہت امپروو ہے، بہت کم امپروو ہے، بس دعا کریں، میں کوشش بھی کر رہا ہوں تو تھوڑا سا ان کو بہتر ہوگا نا، ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، کافی بزرگ ہیں،
ہاں بالکل انشاءاللہ چھوٹے بوڑے نہیں بڑے بڑے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے آپ بالکل بے فکر رہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اب آپ کو باقی جب نیکسٹ آپ کا لاہور میں ہوگا تو پھر انشاءاللہ باقی میرے جو 5 to 8 لیول ہیں اور SMS 2 ہے انشاءاللہ پھر آپ سے جوائن کروں گا. بالکل یہ بھی کریں گے اور آپ انشاءاللہ اس کو ریپیٹ بھی کریں گے. صحیح ہے انشاءاللہ بالکل. اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف لے آئیں گے انشاءاللہ. جی بالکل جی بالکل. جو چیز مفید ہے اچھے ہیں تو وہ ادرس کے لیے بھی تجویز کرنی چاہیے ہے نا. جی جی بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. جی جی بہت اچھا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. خدا حافظ. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ محفلوں میں دیکھ رہے ہوتا ہوں کچھ ایسے جو بیٹھے ہوتے ہیں میں لوگ جہاں میٹنگز ہوتی ہے جہاں لوگوں کے ملنا جلنا ہوتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں سب سے ایک شخص جو ہے نا وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا دکھاؤں اپنے آپ کو اور دوسروں کی کمزور سمجھانے کے کرنے کی کوشش ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کی باتوں سے لگ رہے ہوتے ہیں کر نہیں رہے ہوتے لیکن اس کی باتوں سے اس کے سلوک سے اس کے مومنٹ سے لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں. دوسرا بیچارہ اپنے آپ کو جو ایسا شخص ہے جو اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس چیز پہ کمزور کرتے ہیں؟ مالی حالت پہ پیسے پہ. کامیاب ہے انسان میں نے تو یہ کامیابی میں تو ویسا ہوں میں تو فلاں ہوں میں تو ایسی کر رہا ہوتا ہوں میں تو وہ کر رہا ہوتا ہوں میں تو ایسے آپ کو نہیں پتا میرے تو یہ. ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص بتا رہے میرے تو ایک دن کا خرچہ ہی اتنا ہے. کیا کریں آج کل تھوڑا بہت خرچہ کم ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے میں کر نہیں پا سکوں گا یہ چیزیں. تو اس وجہ تو سیدھا میں نے کہا آپ کہہ دو کہ ابھی میں ریچ ہوں اور میں دل سے ریچ ہوں اور میں مالی حالت بھی میرے ریچ ہو سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ دیکھیں میں حاصل کر سکوں گا. بجائے اس کے کہ آپ ان کو یہ چیزیں کہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر کیسے خود اعتمادی آ جاتے ہیں. اس لیے باتوں میں احتیاط کرو سلوک میں احتیاط کرو اپنے بولنے میں احتیاط کرو اپنے رویے میں احتیاط کرو مومنٹس میں احتیاط کرو ورنہ آپ واقعی کمزور بنتے جائیں گے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہے اور انسان نے چھوٹے نقطے سے سٹارٹ کرنا ہے بڑے نقطے پہ چلے جانا ہے. آپ دیکھ لینا انشاءاللہ کہ آپ کہاں تک کس منزل تک پہنچتے ہیں آہستہ آہستہ. اور اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں ابھی کیا کروں گا اتنے عمر گزر گئے. بہت سے لوگوں سے سنتے ہیں. اس پہ بات کریں گے. کال ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہی ہے؟ سلیم بات کر رہی ہوں. جی کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. چلو شکر ہے کراچی کی کال تو آ گئی نا. جی نہیں میں نے پہلے بھی آپ کو کال کیا. جی آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں ڈاکٹر صاحب. جی ماشاءاللہ. جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں سمنا کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگ جائیں یہاں سے. جی بالکل آپ پلیز آپ ایکسپیرینسز اپنے شیئر کریں. آپ نے کیا نام بتایا تھا؟ میں مسز سلیم. مسز سلیم. جی بالکل جی بالکل آپ ایکسپیرینسز پلیز شیئر کریں اپنے. اور ڈاکٹر صاحب میں نے لیول 1 to 4 اور 5 to 8 بھی کیا ہے نا. ماشاءاللہ بہت زبردست بہت زبردست بہت اچھا. تو لیول 5 to 8 کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. جی تو اس سے بھی جو 1 to 4 بھی میں نے کیے اور 5 to 8 بھی کیے ہیں. 5 to 8 کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں.